رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عظیم مسلمان سپہ سالار۔ باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ عظیم مسلمان سپہ سالار۔ اسلام کی ابتدا ہی سے ان کے دشمن کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو جنگ پر مجبور کرتے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ انہوں نے تلوار اٹھائی تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کی داد رسی کے لیے، اور جنگ میں بھی اسلامی اصولوں پر عمل پیرا رہے۔ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ مسلمانوں نے بڑے بڑے معرکے سر کیے اور باطل قوتوں کو زیر کیا۔ اس پروگرام میں مختصر طور پر اسلام کے کسی ایک عظیم سپہ سالار اور اس کے کارناموں کو بیان کیا جائے گا۔ یوسف بن تاشفین۔ اسپین میں طارق بن زیاد نے 7ویں صدی عیسوی میں جس اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی تھی، 11ویں صدی کے آخر میں اس پر زوال آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ایک ملک کی بجائے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہونے لگی تھی۔ دشمنان اسلام کی چالیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر ان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ جنوبی فرانس اور شمالی ہسپانیہ کے عیسائیوں اور دوسرے حکمرانوں نے مل کر مسلمانوں کو اسپین سے نکالنے کے لیے سازشیں کرنے لگے۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے سوائل کے مسلمان حکمران نے مشہور فاتح یوسف بن تاشفین کو دعوت دی کہ وہ اسپین کے ان علاقوں سے دشمنوں کو نکالنے میں مدد کریں جنہوں نے زبردستی ان پر قبضہ کر لیا تھا، اور اب وہ مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ یوسف بن تاشفین شمالی افریقہ کی ایک ابھرتی ہوئی اسلامی طاقت کے سربراہ تھے اور ایک نہایت دلیر سپہ سالار بھی تھے۔ وہ ایک دینی اور سیاسی شخصیت تھے جو اپنے علاقے میں بے حد مقبول تھے۔ ان کو الموارید کی عظیم سلطنت کا معمار تسلیم کیا جاتا ہے۔ یوسف بن تاشفین نے 11ویں صدی عیسوی میں مراکش کی بنیاد ڈالی۔ بغداد کے خلیفہ نے ان کی اسلام کے لیے خدمات کے اعتراف میں ان کو امیر المسلمین کا خطاب دیا۔ یوسف بن تاشفین کو جب ہسپانیہ کے مسلمانوں کی حالت زار کا علم ہوا اور ان کو مدد کے لیے کہا گیا تو وہ فوراً اس مہم پر روانہ ہو گئے اور چند دنوں میں اسپین کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوئے۔ یہاں پر اسپین کے چند اور مسلمان حکمران کی فوجیں بھی ان سے آن ملیں اور 20,000 سپاہیوں کا لشکر تیار ہو گیا۔ اس وقت شمالی اسپین کا حکمران الفانسو ششم سب سے زیادہ شورشیں پھیلا رہا تھا۔ اس نے کچھ مسلمان سرداروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، چنانچہ سب سے پہلے اس سے ہی مقابلہ طے ہوا۔ الفانسو تقریباً 60,000 کی فوج لے کر میدان جنگ میں اترا۔ ادھر یوسف بن تاشفین اور ان کے ساتھیوں کے لشکر نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ یوسف بن تاشفین کی حکمت عملی سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور آخرکار الفانسو اپنے چند ساتھیوں سمیت بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اس لڑائی میں دشمن کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا۔ یوسف بن تاشفین کی زیر قیادت اس فیصلہ کن فتح سے اسپین کے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور ان میں جوش و خروش کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ کچھ مسلمان حکمران جو دشمن کے ساتھ مل گئے تھے، انہوں نے بھی یوسف بن تاشفین کی اطاعت قبول کی۔ یوسف بن تاشفین ایک بہادر سپہ سالار ہی نہیں بلکہ بہت اچھے منتظم بھی ثابت ہوئے۔ ان کی حکومت عدل و انصاف پر مبنی تھی۔ انہوں نے کئی اصلاحات کی جس سے نہ صرف حکومت کو استحکام حاصل ہوا بلکہ معاشی ترقی کی راہیں بھی کھلنے لگیں۔ ان کی عوام نہ صرف ان سے محبت کرتی تھی بلکہ ان کی بے حد عزت بھی کرتی تھی۔ وہ ان کے نجات دہندہ تھے، کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب اسپین کے مسلمان دشمنوں کے نرغے میں گھر چکے تھے اور اگر وہی حالت رہتی تو ان کو دوسروں کا غلام بن کر رہنا پڑتا۔ یوسف بن تاشفین نے نہ صرف مسلمانوں کی گرتے ہوئی حالت کو سنبھالا بلکہ ان کو وہ قوت دی کہ ان کے بعد اسپین میں مسلمان آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ جب یوسف بن تاشفین وعدے کے مطابق اسپین سے واپس جانے لگے تو لوگ بہت افسردہ اور رنجیدہ ہوئے۔ ان کے جانے کے کچھ عرصے بعد پھر اسپین میں شورشوں نے سر اٹھایا تو ایک بار پھر یوسف بن تاشفین کو ہی آنا پڑا، اور اس بار بھی انہوں نے تمام دشمنوں کی سرکوبی کی۔ اس مرتبہ یوسف بن تاشفین نے جنوبی اور وسطی اسپین کو الموارید سے الحاق کر کے اسے مستقل طور پر اپنی زیر نگرانی کر لیا۔ یوسف بن تاشفین کے دور میں علماء اور فقہا اور اہل علم کو بڑا رسوخ حاصل تھا اور انہوں نے دین اسلام کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔